ایک بڑی خوبصورت حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔ تو رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ مدینہ کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب بھی شادی کرنا تو عورت کی محض خوبصورتی دیکھ کے نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی خوبصورتی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اسے متکبر بنا دے گی۔ اور فرمایا عورت کا مال دیکھ کے بھی شادی نہ کرنا کہ یہ امیر ہے میں اس سے شادی کروں گا تو میری زندگی بن جائے گی، فرمایا اس کا مال اس سرکش بنا دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے جب بھی کسی عورت سے شادی کرنا تو اس کا دین دیکھ لینا کہ یہ دیندار ہے، اگر دیندار ہے تو پھر شادی کرنا۔ اور ابن ماجہ کے اندر الفاظ موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ عورت رنگ کی کالی ہو اور سادہ سی ہو لیکن وہ دیندار ہو، دین کو سمجھتی ہو، فرمایا اس سے شادی کر لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا